امریکہ اور خلیجی ممالک کی مخالفت کے باوجود عمان کا آبنائے ہرموز سے گزرنے والے جہازوں سے رقم وصول کرنے کا اندیہ۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق عمان نے یورپی حکام سے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز کو آلودگی سے بچانے اور جہازوں کو راہداری دینے میں مدد کے عوض فیس وصول کی جا سکتی ہے۔ قطر کا بھی آبنائے ہرموز فیس پر ملا جلا رد عمل۔ قطر نے پہلے کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ مل کر سمندری راستوں پر آنے والے خرچ سے متعلق بات کرے گا۔ خلیج تعاون کونسل کے آبنائے ہرموز میں ٹول لگانے کی مخالفت سے متعلق اعلامیے پر عمان اور قطر دونوں نے دستخط کیے تھے۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان امن معاہدے کی راہ ہموار۔ امریکہ، اسرائیل اور لبنان کے 6 فریقی فریم ورک معاہدے پر دستخط۔ واشنگٹن میں اسرائیل لبنان 5ویں دور کے بعد معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، لبنان کی خود مختار حکومت اور اسرائیل کی حکومت کے درمیان امریکہ کی ثالثی اور حمایت کے ساتھ فریم ورک معاہدے کا اعلان کرنے پر خوشی ہے۔ معاہدہ پائیدار امن و سلامتی کا آغاز ہے، ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ امریکہ میں اسرائیلی سفیر کا کہنا ہے کہ 6 فریقی فریم ورک معاہدہ عمل درآمد کی بنیاد پر آگے بڑھایا جائے گا۔ معاہدے پر حزب اللہ کا سخت رد عمل۔ حسن فضل اللہ نے معاہدہ اسلام آباد ٹریک سیبوتاژ کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ آبنائے ہرموز میں تعاون کے لیے ایران اور امریکہ رابطے کا چینل قائم۔ ایران نے رابطے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی پریس ٹی وی کے مطابق امریکہ ایران رابطہ چینل آبنائے ہرموز میں ممکنہ فوجی واقعات کی روک تھام کے لیے بنایا گیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے ایک ذریعے سے حوالے سے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب نے امریکہ کے ساتھ آبنائے ہرموز میں معاملات پر براہ راست رابطے کی تردید کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرموز میں بحری جہازوں پر ایرانی ڈرون حملے جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی قرار دے دیے۔ کہا، ایران نے آبنائے ہرموز عبور کرنے والے بحری جہازوں پر 4 ڈرون سے حملہ کیا۔ ایک ڈرون بڑے اور بہت مہنگا کارگو لے جانے والے جہاز کے اوپری ڈیک سے ٹکرایا۔ نقصان کے باوجود جہاز آگے بڑھنے میں کامیاب رہا۔ 3 ڈرونز امریکہ نے مار گرائے۔ ایران نے امریکہ اور خلیج تعاون کونسل کے مشترکہ اعلامیے کو اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ خلیجی ممالک سے علاقائی پالیسی پر ازسر نو غور کا مطالبہ کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا، امریکی فوج کے مشرق وسطیٰ میں موجودگی علاقائی ممالک کے لیے بوجھ ہے۔ امریکہ کا خلیجی ممالک کی سیکیورٹی کے عزم کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ خلیجی ممالک اپنی سرزمین مستقبل میں ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ کہا، آبنائے ہرموز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت عمان کے ساتھ جنگ بندی یادداشت کے مطابق ہوگی۔ امریکہ اور خلیج تعاون کونسل کے وزارتی اجلاس میں ہرموز میں بلا رکاوٹ نقل و حرکت ناگزیر قرار دی گئی تھی۔ امریکہ نے خلیجی ممالک کے تحفظ کا عزم بھی کیا تھا۔ ایرانی میزائل پروگرام سے نمٹنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری۔ برطانوی میڈیا کے مطابق زلزلے کے بعد لاپتہ افراد کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ مرنے والوں کی تعداد 920 ہو گئی۔ 3,000 سے زائد افراد زخمی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا اموات کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہونے کا خدشہ۔ دارالحکومت کاراکس اور قریبی ساحلی شہر لاگویرا میں تباہی کے مناظر۔ عمارتوں کے ملبے میں دبے لوگوں کی مدد کے لیے فریادیں۔ وینزویلا کے وزیر داخلہ کے مطابق لاگویرا میں زلزلوں سے 100 سے زائد عمارتیں گر گئیں۔ 70,000 سے زیادہ خاندان متاثر ہوئے۔ امریکہ، برازیل اور کینیڈا سمیت مختلف ممالک کی ریسکیو ٹیمز وینزویلا پہنچ گئیں۔ یونیسیف کی زلزلے سے متاثرہ بچوں کے لیے مدد کی اپیل۔ وینزویلا کی حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پابندی اٹھا لی۔ اسپین کے زلزلے میں 2 شہریوں کی اموات اور 80 کے لاپتہ ہونے کی تصدیق۔ وینزویلا میں زلزلوں سے سب سے زیادہ متاثر ساحلی شہر لاگویرا کی نئی سیٹلائٹ تصاویر جاری۔ تصاویر میں تباہی سے پہلے اور بعد کے مناظر دکھائے گئے۔ اسپیشل انٹیلیجنس کمپنی وینٹور کی جانب سے تصاویر میں زلزلوں سے ہونے والی شدید تباہی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی تحویل سے ایرانی آئل ٹینکر کے حملے کے 22 افراد کراچی میں ایرانی قونصل خانے کے حوالے کر دیے گئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی تصدیق۔ کہا، ایرانی شہریوں کی وطن واپسی کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ واپسی کے عمل کے دوران
امریکی اور ایرانی حکام سے رابطے میں رہے۔ 2 ماہ میں پاکستان 70 سے زائد ایرانیوں کی پاکستان کے راستے وطن واپسی میں مدد کر چکا ہے۔ وزارت خارجہ اور پاکستانی اداروں نے ایرانی بھائیوں کی محفوظ وطن واپسی کے لیے پیشہ ورانہ اور مؤثر کردار ادا کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی قیادت کے پاکستان پر اعتماد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں گرنے کے باوجود پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار۔ ڈیزل پر لیوی 6 روپے 57 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی 72 روپے 97 پیسے سے بڑھ کر 79 روپے 54 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ پیٹرول پر لیوی میں 39 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول پر لیوی 66 روپے 25 پیسے سے بڑھا کر 66 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 6 روپے 85 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا، لیوی برقرار۔ دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی آرامکو نے خلیج فارس میں اپنے تیل ٹرمینل راس تنورہ ٹرمینل سے 4 ماہ بعد تیل کی سپلائی شروع کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کے 2 بڑے آئل ٹینکرز میں راس تنورہ میں تیل بھرنے کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ٹرمینل 20 لاکھ بیرل تیل لوڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ حالیہ جنگ میں ایران کے شہریوں نے سنت حسین کو اور کربلا کے شہداء کی یاد کو تازہ کیا۔ یوم عاشور ایسے موقع پر آیا ہے جب خطے میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ پاکستان نے اس جنگ میں جو کردار ادا کیا وہ تاریخ میں قیامت تک یاد کیا جائے گا۔ لبنان کے شہری بھی اسرائیلی ظلم و ستم سے نجات پائیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی متحدہ عرب امارات کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد سے گفتگو۔ اماراتی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی پیش رفت پر بات چیت کی۔ وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد نے امریکہ ایران معاہدے کی تمام شرائط پر مکمل عمل درآمد، آبی گزرگاہوں کے تحفظ اور آبنائے ہرموز میں آزادانہ آمد و رفت یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اماراتی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ علاقائی تنازعات کے حل کا بہترین راستہ سفارتکاری اور مذاکرات ہے۔ امریکہ کی سرزمین پر بیلجیم کے خلاف ورلڈ کپ فٹ بال کے میچ سے قبل ایرانی فٹ بال ٹیم کے کپتان مہدی طریبی نے ڈریسنگ روم میں کھلاڑیوں سے جوشیلا خطاب کیا۔ کپتان کی تقریر نے کھلاڑیوں کا خون گرما دیا۔ برطانیہ میں مسلسل تیسرے روز جون میں گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ویسٹ سفوک میں پارا 37 ڈگری کو چھو گیا۔ برطانیہ کے مختلف حصوں میں شدید گرمی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت اب بھی بڑھ رہا ہے۔ شدید گرمی کے باعث لندن کا ٹاور برج، گرینچ میں کٹی ساک اور رائل آبزرویٹری، وکٹوریا اور البرٹ میوزیم کی کچھ گیلریز بند کی گئیں۔ برٹش میوزیم کا کہنا ہے کہ مزید کچھ گیلریز بند کرنی پڑ سکتی ہیں۔ ہیمپشائر میں مارول چڑیا گھر اور دیگر مقامات بھی بند۔ شدید گرمی کے باعث لندن ایمبولینس سروس کو ایمرجنسی کالز میں بے پناہ اضافہ۔ یورپ بھر میں شدید گرمی، یورپی شہری اور سیاح گرمی کی شدت سے بحال۔ اسپین میں ریکارڈ گرمی کے باعث گزشتہ 5 روز میں اموات کی تعداد 325 سے بڑھ گئی۔ جرمنی میں گرمی کا 6 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ درجہ حرارت 41 ڈگری سے بھی بڑھ گیا۔ فرانس، جرمنی اور اٹلی سمیت کئی یورپی ممالک نے سیاحتی مقامات بند کر دیے۔ شدید گرمی کے باعث بجلی کی طلب بڑھنے سے کئی علاقوں میں پاور بریک ڈاؤن کا سامنا۔ ریلوے سروسز بھی متاثر۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر 2 خواتین پولیس افسران پر حملہ کرنے والے 21 سالہ محمد فاہر عماس کو 3.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق راشڈیل کے فاہر عماس نے مکہ مار کر ایک خاتون پولیس افسر کی ناک کی ہڈی توڑ دی تھی۔ ایئرپورٹ پر لڑائی اس وقت شروع ہوئی تھی جب فاہر عماس نے اپنی والدہ کو نسلی گالیاں دینے والے شخص کو روک کر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے خفیہ دستاویزات لیک کیس میں اپنے ایک جرم کا اعتراف کر لیا۔ 5 سال قید کی سزا اور $22,50,000 جرمانہ ہونے کا امکان۔ ان پر خفیہ دستاویزات لیک کیس میں مجموعی طور پر 18 الزامات عائد کیے گئے تھے۔
ICC ویمنز T20 میں اسکاٹ لینڈ کا سری لنکا کو 152 رنز کا ہدف. پاکستان ٹیم اپنا آخری میچ نیدرلینڈز کے خلاف کل کھیلے گی. قومی ٹیم ایونٹ میں اب تک کوئی میچ نہیں جیت سکی. ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. اور فیفا ورلڈ کپ میں فرانس کے ناروے کے خلاف 3 گول, سینیگال کا عراق کے خلاف 1 گول. صبح 5 بجے کیپ ورڈی کا سعودی عرب اور یوراگوئے کا اسپین سے مقابلہ ہوگا. صبح 8 بجے نیوزی لینڈ اور بیلجیم, مصر اور ایران آمنے سامنے ہوں گے.